پاکستانی فیمیل بلاگرز کی کچھ فیوریٹ انگلش وکیبلری: ٹاکسک، ہیٹ، ریئیکشن، موٹیویٹ، ڈی موٹیویشن، انفلوئنسرز۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آمین۔ آسمہ حسیب صاحبہ نے کچھ گیپ کے بعد اپنے ولاگز اپلوڈ کیے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ان کا ولاگ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ولاگ ختم کہاں پہ ہوتا ہے۔ نہ کوئی سٹارٹ ہے، نہ کوئی اینڈ ہے، نہ کوئی اس کا مجھے درمیانہ حصہ نظر آتا ہے۔ بس ایسے لگتا ہے کہ کیمرہ اٹھاتی ہیں اور ریکارڈ کرنا شروع کرتی ہیں اور اس کو ایز اٹ از اپلوڈ کر دیتی ہیں۔ تھوڑا سا دھیان رکھا کریں کہ سٹارٹنگ کیا ہے، اینڈ کیا ہے اور مڈ میں آپ کیا دکھا رہی ہیں، تاکہ کوئی سیکوینس بنتی نظر آئے۔ اینی ہاؤ جی، انہوں نے جو اپنا پہلا ولاگ گیپ کے بعد اپلوڈ کیا اس میں اپنی بیٹی کی بیماری کا ذکر کیا اور ساتھ یہ کیپشن دیا کہ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ کسی بھی ماں کے لیے اس کا بچہ اگر بیمار ہو جائے تو نیچرلی ماں سے زیادہ کوئی پریشان نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کی پوری ویڈیو بنائی، سر پہ پٹیاں رکھتے ہوئے، پٹیوں والا پانی والا آپ نے ڈبہ بھی دکھایا، اس کو سوئے ہوئے بھی دکھایا، بخار میں، اس کو بخار میں جب وہ تکلیف میں تھی تب بھی دکھایا۔ آپ کی پرائیورٹی اس وقت یہ تھی کہ میں ویڈیو کیمرہ اٹھا کے، موبائل اٹھا کے ویڈیو بناؤں ساری اور اس کو کیپچر کروں سارا۔ جب ماں کے لیے بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے ٹو ہیل ود ایوری تھنگ، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ کو کیمرہ اٹھانا نہیں بھولا، چیزیں جو ہیں وہ کیپچر کرنا نہیں بھولی۔ خیر، اپنی اپنی سوچ ہے جی سب کی۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے آپ کا ولاگ آیا، اس میں آپ نے کہا کہ آپ کے بیگ سارے خراب ہو گئے، آپ کے بیگس کو دیمک لگ گئی۔ اب وہ دیمک لگ گئی تھی یا وہ سیم لگ گئی تھی جو نمی آ جاتی ہے کیبنٹس میں، وہ جو بھی تھی، آپ نے وہ پورا اپنا ولاگ آپ وہی دکھاتی رہی۔ مجھے اس چیز کی یہ سمجھ نہیں آئی کہ جہاں پر دیمک تھی یا وہ نمی تھی، وہ ایک دن میں نہیں لگ جاتی، وہ مہینوں میں لگتی ہے۔ اوور دا نائٹ نہیں دیمک لگ جاتی اور چیزیں خراب ہو جاتی۔ 5 سال سے آپ کے وہ جو 5 سال کے بیگس تھے، آپ نے اتنے عرصے سے اپنی اس کیبنٹ کو کبھی کھولا ہی نہیں، کبھی اس کی صفائی نہیں کی، کبھی اس کو ڈی کلٹر کرنے کی کوشش نہیں کی، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے بیگز اندر پڑے ہوئے تباہ ہو رہے ہیں۔ ویسے آپ ہر وقت صفائی صفائی صفائی، اسپرے بھی گر جاتا ہے تو آپ بیڈ شیٹ چینج کرنے لگ جاتی ہیں، بچوں کو 3 دفعہ نہلا رہی ہیں، لیکن اس کیبنٹ کو آپ نے کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ میں ایک دفعہ اس کی صفائی یا کچھ مہینے بعد صفائی کر لوں۔ اس کے ساتھ یہ میں چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، جب آپ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں نا تو براہ مہربانی ذرا دیکھ لیا کریں کہ آپ کے ہسبینڈ کا کیا حلیہ ہوتا ہے۔ ہر چیز سوشل میڈیا پہ دکھانے والی نہیں ہوتی۔ جو انسان لباس پہن کے گھر میں پھر رہا ہوتا ہے نا، ظاہری سی بات ہے وہ ایک کیجول کلوتھز ہوتے ہیں آپ کی، اور اس کو پہن کے وہ بازار میں نہیں چلا جاتا یا مارکیٹ نہیں چلا جاتا۔ اسی طرح وہ لباس پہن کے آپ ان کی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں اور پوری دنیا کو دکھا رہی ہوتی ہیں جس حلیے میں آپ کے جو ہیں وہ ہسبینڈ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا دیٹ یو نیڈ ٹو پوسٹ ایوری تھنگ آن میڈیا۔ مزدور بھی دکھانا ہے، لیبر بھی دکھانا ہے، ہسبینڈ بھی دکھانا ہے، ٹی شرٹ بھی دکھانی ہے، چیزیں دھیان سے دکھانی چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ایڈیٹنگ، وہ برائے مہربانی کر لیا کریں۔ پھر اس ولاگ میں جاتے جاتے آپ نے ذکر کیا کیا، ہمارے گھر میں اس ٹائم یہ روٹی بنتی ہے، اس ٹائم یہ سالن بنتا ہے، اس ٹائم ہیلپر یہ کر دیتی ہیں، میں وہ کرتی ہوں، دوسری جٹھانی یہ کرتی ہیں۔ اتنی ایکسپلینیشنز آپ سے کون مانگتا ہے؟ اور اتنی ایکسپلینیشنز آپ کیوں دینے آ جاتی ہیں؟ کسی کا کوئی تعلق واسطہ ہے کہ کس گھر میں روٹی کون بناتا ہے یا گھر میں سالن کون بناتا ہے؟ وہ جو آپ کہتی ہیں میری بہت ساری بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں ڈی ایم میں آ کے، آپ ان کو پلیز ڈی ایم میں ہی جواب دے دیا کریں۔ آپ یہ میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں نہ لایا کریں۔ خود آپ ایک ایک چیز، ہر مائنیوٹ چیزیں آپ جو ہوتی ہیں وہ لے کے آتی ہیں میڈیا پہ، اور اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ آپ لوگ ہمارے گھروں میں گھس کے اٹیک کرتے ہیں۔ تو بی بی گھروں میں نہیں آپ کے گھس رہے، آپ لوگوں نے تو گھروں کے گیٹ کھولے ہوئے ہیں کہ آئیں اور آ کے ہم پہ کمنٹ کریں۔ ولاگ آپ نے اینڈ کیا، اس میں آپ یہ کہتے ہوئے آپ نے اینڈ کیا کہ ویوز جو ہیں وہ کم زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ویوز میرے اس لیے کم ہوئے ہیں کیونکہ لوگ ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کے بور ہو جاتے ہیں، لائف سٹائل کانٹینٹ لوگ دیکھ کے بور ہو جاتے ہیں، اس لیے ویوز کم ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو بھی کچھ نیا دیکھنے کو چاہیے ہوتا ہے، اس لیے میرے ویوز بھی کم ہو گئے ہیں، اور یہاں آپ نے ولاگ اینڈ کر دیا۔ اس کے بعد آپ کا جو تیسرا ولاگ آیا، جو کہ شاید کل یا پرسوں میں آیا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا وہ ولاگ کہاں سے شروع ہوا۔ کپڑے دھوئے، کپڑے سکھائے، کپڑے اٹھائے، کپڑے رکھے، اب میں کپڑے تہہ لگانے لگی ہوں، اب میں کپڑے اٹھانے لگی ہوں، اب میں آدھے کپڑے ادھر کرنے لگی ہوں، کپڑے کپڑے کپڑے۔ آدھے سے زیادہ ولاگ میں ہم نے صرف کپڑے ہی دیکھے۔ آپ کیا دکھا رہی ہوتی ہیں؟ تھوڑا سا تو دیکھ لیا کریں کہ آپ
لوگوں کو کیا دکھا رہی ہیں. اس کے بعد اتنا آپ نے اپنے چینل پہ محنت کی ہے، اتنی آپ بڑی ولاگر ہیں، اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو کام کرتے ہوئے، اور آپ کی ولاگنگ کا لیول یہ ہے کہ آپ آ کے آڈینس سے یہ پوچھ رہی ہیں اور بتائیں آپ لوگ آپ کی طرف گیس کا کیا شیڈیول ہے، گیس کی کیا روٹین ہے. ایک طرف آپ اپنے گیس کے مسئلے بتا رہی ہیں، ایک طرف لائٹ کے مسئلے بتا رہی ہیں، ایک طرف کوئی اور مسئلے بتا رہی ہیں، ایک طرف گرم پانی کا مسئلہ ہے، ایک طرف دوسرا مسئلہ ہے. اتنے آپ کے ساتھ مسائل ہیں تو آپ تھوڑے دنوں کے لیے گیپ لے لیں. اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے یا اس میں کوئی ایسی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اتنے مسئلے مسائل آپ کو کہ آپ کے ولاگز مسئلے مسائل سے ہی بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے آگے تھوڑا سا چلیں تو جی تھوڑا سا ولاگ آگے گیا تو ہم نے کتنی دیر وہ ایک جو آپ کی ٹوائز شاپ تھی یا وہ سائیکل شاپ تھی جو بھی تھی جہاں سے آپ بچی کی چیزیں خرید رہی تھیں، آپ وہی دکھاتی رہیں. ایک سائیکلیں اور گاڑی اور سائیکلیں اور گاڑی، وہی ہم دیکھتے رہے وہی ہم دیکھتے رہے. وہ ختم ہوا تو اچانک سے آپ آ کے کچن میں کھڑی ہو گئی اور ڈبے میں پتی ڈالنے لگ گئی کہ یہ پتی میرے بھائی دبئی سے لے کے آئے ہیں تو میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ باتیں بھی کروں گی. اب وہ جو وہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے باتیں کی، جو آپ نے بیسکلی آپ کی اس ولاگ کا جو تھیم تھی وہ یہ تھی جو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے باتیں کی. یہ باتیں کرنے کے لیے آپ نے یہ والا ولاگ بنایا تھا. اور وہ آپ کی باتیں کیا تھیں؟ وہ آپ کی باتیں یہ تھیں کہ آپ نے ایک دم سے کہا کہ جو غلطی میں نے کی وہ آپ لوگ نہ کیجیے گا، میں غلطی کر کے پچھتا رہی. اب ایک دم سے انسان کے اس میں آتا ہے کہ اللہ رحم کرے، ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے اتنی آپ پریشان ہو گئی. اور آپ نے ایک دم سے یہ کہا کہ میں یوٹیوب پہ بہت کام کرتی تھی، میں نے اپنی چینل پہ بہت محنت کی، لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ میری نظر سے کچھ ریئیکشن ویڈیوز گزری اور میں نے ان کو دل پہ لے لیا. اور میں بہت جلدی چیزوں کو دل پہ لے لیتی ہوں. سب سے پہلی بات کہ اچانک سے آپ کی نظر سے ریئیکشن ویڈیوز نہیں گزری، ٹھیک ہے؟ جب ریئیکشن ویڈیوز بنتی ہیں تو بنانے والا جس کے بارے میں بنا رہا ہوتا ہے تو اس کو ٹیگ کرتا ہے، اس کو باقاعدہ انفارم کیا جاتا ہے. انفارم سے مراد کہ اس کو بھی لوپ میں لیا جاتا ہے کہ جی آپ کے اوپر یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں تو آپ بھی دیکھیں، کیونکہ جب ریئیکشن ویڈیو بنتی ہے تو ظاہر اسی بندے سے مخاطب ہوتے ہیں نا، ہواؤں سے تو کوئی باتیں نہیں کرتا. تو آپ یہ نہ کہیں کہ میری نظر سے گزری، نظر سے نہیں گزری، آپ نے باقاعدہ دیکھی بیٹھ کے. اور جب آپ ویڈیوز میں بات کر رہی ہوتی ہیں نا تو آپ کی 90% ویڈیوز آج کل ریئیکشن ویڈیوز کے بارے میں ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا جی ایک تھن لائن ہوتی ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم پہ اور غیبت میں. اب اگر آپ مذہب کی طرف آئیں گی نا تو پھر آپ خود بھی بہت ساری باتوں کی جواب دیں. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم یا ریئیکشن ویڈیوز کیا ہوتی ہیں؟ آپ ماشاء اللہ ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، اتنا آپ کا تجربہ ہے سوشل میڈیا کا بھی، تو آپ انٹرنیٹ پہ کبھی بیٹھ کے دیکھیے گا کہ انالیسس کیا ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں جو ریئیکشن ویڈیوز بنتی ہیں، جو یہ ریئیکشن شوز ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک پراپر پورا سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے اور اس کو اوپر بعد میں لوگ لے کے چلتے ہیں. تو یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور ڈسٹرکٹیو جو ہے کرٹیسزم، اس کی اتنی گہرائی میں آپ جائیں گی نا تو پھر آپ کے اوپر بھی یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک غیبت کی بات ہے تو غیبت تو وہ ہوتی ہے جب آپ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں. یہ تو ساری دنیا کے سامنے لوگ بات کر رہے ہیں، ہر چیز سامنے، ہر چیز کھلی ہے، کوئی کسی کے پیچھے تو کوئی بات کر نہیں رہا، کوئی چھپ کے کوئی بات نہیں کر رہا. تو اگر مذہب کو بیچ میں لائیں گی تو مذہب پھر آپ بھی بہت ساری باتوں کی جواب دیں. اس لیے اتنا ایکسٹریمسٹ ہو کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بات اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی انسان بعد میں سنبھال بھی سکے. آپ نے کہا میں نے وہ ریئیکشن ویڈیوز ان کی باتیں بہت دل پہ لے لی، میں دل پہ بہت جلدی باتیں لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے آپ نے غیبت کی بھی بات کی تھی. میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ ولاگز اور ویڈیوز بیٹھ کے بناتی تھی ستارہ یاسین پہ، تو وہ کیا تھا؟ وہ غیبت تھی کہ وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم تھا؟ آپ اتنی گندی لینگویج اس میں یوز کرتی تھیں، اس کو آپ کیا کہیں گی؟ جب آپ اپنے ان لاز کی بیٹھ کے برائیاں کرتی ہیں، آپ ایون ٹک ٹاک پہ آج کل آپ نے بہت زیادہ یہ چیز پکڑی ہوئی ہے کہ آپ اپنی نند کے بھی آگے سسرال والوں کو آپ نے نہیں چھوڑا، ان کے بھی آپ پورے بیٹھ کے ڈسکشن کر رہی ہوتی ہیں ٹک ٹاک پہ، اپنی ساس کی ڈسکشن کر رہی ہیں، کسی کو آپ نہیں چھوڑتی. اس کو کیا کہیں گی آپ؟ وہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی بہنوں کے اوپر چوری کے الزام لگا دیے، اپنی بہنوں کو آپ نے نہیں چھوڑا، اپنی بھابھیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ، بھائیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ، ہر کسی پہ پرابلمس، رشتہ داروں پہ، آڈینس کے اوپر. اس کو کیا کہیں گی؟ وہ کیا تھا؟ وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم تھا یا وہ ڈسکشن تھی یا وہ ڈیلی لائف سٹائل کانٹینٹ تھا؟
اس کے بعد آپ نے کہا جی میں نے ریئیکشن چینل والوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور بات کس طرح کی جاتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ جو ریئیکشن چینل والوں سے آپ نے بات کرنے کی کوشش کی تھی نا، وہ میں نے چیک کیا ان کا چینل جا کے، میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو انہوں نے آپ پہ بنائی تھی، انہوں نے تو آپ کی باقاعدہ آڈیو وہاں پہ لگائی ہوئی ہے، اگر آپ جا کے سنیں تو جس بےہودہ طریقے سے آپ نے گفتگو کی ہوئی ہے، اور جو آپ نے وہ ڈاگیز کی، جس طرح ڈاگیز کو پیچھے کرتے ہیں آوازیں نکالی ہوئی ہیں آپ نے وہاں پہ جو آڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ آپ نے اچھے طریقے سے بات کی ہے کسی کے ساتھ۔ آپ تو اپنی آڈینس کے ساتھ جس طرح جواب دیتی ہیں، بات کرتی ہیں، وہ طریقہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ دوسروں کو تو آپ نے فٹافٹ آ کے یہ کہہ دیا کہ جی بات اس طرح کریں کہ کسی کے دل پہ نہ لگے، کسی کو گولی کی طرح بات نہ لگے جا کے، تو آپ کس طرح بات کرتی ہیں؟ ہیو یو ایور لکڈ ایٹ یور سیلف؟ ہاؤ ڈو یو ٹریٹ پیپل؟ ہاؤ ڈو یو ٹریٹ یور آڈینس؟ جو آپ کی تعریفیں کرتا رہے بہت زبردست ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے جو بات کرے گا وہ ٹاکسک ہے، وہ برا ہے، وہ ہیٹر ہے، پوری دنیا کو ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ آپ کو بیٹھ کے ہیٹ کرے۔ بائی دا وے آپ کی فیوریٹ ولاگر ہیں جو یو کے میں رہتی ہیں، وہ تو ہر دوسرے دن موٹیویشن کے لیکچر جھاڑتی ہیں، آپ نے ان سے بھی کوئی موٹیویشن نہیں سیکھی، اور آپ نے دل پہ اتنا زیادہ ریئیکشن ویڈیوز کو لے لیا کہ آپ کا دل ہی نہیں کیا یوٹیوب پہ آنے کو، اور آپ نے کہا میں نے یوٹیوب چھوڑ دی۔ چھوڑی کس وقت آپ نے یوٹیوب؟ جو آپ نے ٹائٹل لگایا ہوا تھا، چھوڑی تو آپ نے کبھی بھی نہیں۔ انسٹا پہ میں ایکٹیو نہیں تھی، ہر وقت آپ انسٹا پہ بیٹھی ہوتی ہیں، بلکہ ہر وقت آپ انسٹا پہ ٹونٹ کر رہی ہوتی ہیں دوسروں کو بیٹھ کے، آپ کی اپنی تو کم ہی اس کے اوپر سٹوریز ہوتی ہیں۔ ٹک ٹاک پہ آپ بیٹھی ٹونٹ کر رہی ہوتی ہیں سسرال والوں کے مسئلے، پریگنینسی کے مسئلے، ویٹ کے مسئلے، رنگ گورا کرنے کے مسئلے، یہی کچھ ہے آپ کا۔ وہ جو آپ نے کہا تھا آپ نئی آسماں حسیب دیکھیں گے، خدا ہی جانتا ہے وہ کب دیکھیں گے۔ کیریٹن کروایا تھا، ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں، بس باتیں ہی ہیں وہ، اور سنی جاؤ اور دیکھی جاؤ، اور بس کیا انسان کمنٹ بھی کرے آپ کے اوپر۔ اور جہاں تک آپ کو یہ لگتا ہے نا جی کہ ریئیکشن ویڈیوز کے بننے سے ویوز لوگوں کے کم ہو رہے ہیں، جن کے اوپر ریئیکشن ویڈیوز بنتی ہیں ان کے ویوز کم ہو رہے ہیں، تو ریئیکشن ویڈیوز سے ویوز کم نہیں ہوتے۔ آپ لوگ ریئیکشن ویڈیوز تو اب بننی شروع ہوئی ہیں، آپ لوگ اتنی بڑی ولاگرز ہیں، 5 سال سے، 4 سال سے، 3 سال سے یوٹیوب پہ کام کر رہی ہیں، اتنے آپ کے سبسکرائبرز ہیں، یہاں تو ریئیکشن والوں کے کسی کے 3,000 بندہ ہے، کسی کا 2,000 ہے، کسی کا 5,000 ہے۔ میرے چینل پہ آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے 250 بندہ ہے، کہاں یہ والے سبسکرائبرز ہیں اور کہاں آپ لوگوں کی ہیں۔ بٹ دا تھنگ از کہ اگر ریئیکشن ویڈیوز لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے ویوز کم ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ریئیکشن ویڈیوز والے جو ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں، ان کی بات کسی کی دل کو لگتی ہے تو کوئی پھر جا کے آپ لوگوں کا مٹیریل دیکھنا بند کرتا ہے نا۔ اگر آپ لوگوں کا مٹیریل اتنا اسٹرانگ ہو، اتنا آپ کا کانٹینٹ زبردست ہو، تو آپ لوگوں کو ریئیکشن ویڈیوز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک کی جگہ 10 ریئیکشن ویڈیوز بنے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا اپنا ولاگ ہے، ہمارا اپنا کانٹینٹ ہے، اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، ایک نہیں 10 آ کے کوئی بات کرے۔ لیکن آپ لوگوں کے اپنے کانٹینٹ میں پرابلم ہے، آپ لوگوں کے اپنے اندر پرابلم ہے۔ یو پیپل نیور ایڈمٹ یور مسٹیکس، یو پیپل نیور ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف، یو پیپل نیور سے کہ یس مجھ سے اگر یہ غلطی ہو رہی ہے اور عوام کو بری لگ رہی ہے تو مجھے اس کو امپروو کرنا چاہیے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں وی آر دا پرفیکٹ اینڈ وی آر دا ریئل ونس، دیٹس اٹ، آگے صرف اندھیرا ہی ہے۔ تو جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں جینے دیں، ہر کسی کا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے، ہمیں جی لینے دیں، تو آپ لوگ کافی اچھے طریقے سے جی رہے ہیں، بہت سو سے بہتر جی رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح کی دہائیاں ڈالنے کی اور یہ سمپتھیز گین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہر دوسری ولاگر آ کے کوئی ایک پوائنٹ پکڑ لیتی ہے اور لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اپنے کانٹینٹ کو اسٹرانگ کریں، اپنی پرسنالٹیز کو اسٹرانگ کریں، اپنے جو آپ لوگوں کو کنوے کر رہے ہیں ورڈز اپنے، ان کو اسٹرانگ کریں، ان کے اندر لاجکس ہونے چاہیے، وہ امپریسو ہونے چاہیے، وہ کنونسنگ ہونے چاہیے۔ تو جی لینے دو اور جینے دو، ایسے نعروں سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف، دس از می سائننگ آف، اللہ حافظ۔